بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز کے فرائض کے متعلق بتاؤں گی کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں۔ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں۔ پہلی ہے تکبیر تحریمہ، دوسرا ہے قیام، تیسری قرات، چوتھا رکوع، پانچواں سجود، چھٹا قعدہ اخیرہ اور ساتواں ہے خروج بسنعہ۔ اب پہلا تکبیر تحریمہ، اب در حقیقت یہ نماز کی شرطوں میں ہے، فرائض میں شامل نہیں ہے، شرطوں میں ہے، لیکن چونکہ یہ نماز سے بالکل ملی ہوئی ہے اس لیے اسے فرائض نماز میں شمار کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لو کہ نماز کی سب شرطیں یعنی طہارت، استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف منہ ہونا، ستر عورت کا جسم کا ڈھانپا ہونا، وقت پر نماز پڑھنا اور پانچواں نیت، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے لیے شرط ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے لیے کون سی چیزیں شرط ہیں؟ طہارت، استقبال قبلہ، ستر عورت، وقت اور نیت۔ اور تکبیر تحریمہ نماز کے لیے شرط ہے، یعنی تکبیر ختم ہونے سے پہلے ان شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے وہ 5 چیزیں شرط ہے اور نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کا ہونا۔ اگر اللہ اکبر کہہ چکی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ دیا اور ان 5 شرطوں میں سے کوئی شرط نہیں پائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، مسئلہ ایک اور ہے کہ لفظ اللہ اکبر ہم پڑھتے ہیں، لفظ اللہ کو اللہ پڑھا اور اکبارو کو اکبار پڑھا تو نماز نہیں ہوگی۔ لفظ، اب یہ بڑا جو پیچیدہ مسئلہ ہے، اللہ اکبر لفظ ہے اور آپ نے پڑھ دیا اللہ اکبر، یہ اس طریقے سے یہ نماز نہیں ہوگی، لفظ درست پڑھنا ہے اللہ اکبر۔ اب دوسری جو فرائض میں شامل ہے قیام یعنی کھڑا ہونا۔ کمے کی جانب اس کی حد یہ کہ ہاتھ پھیلائے تو دونوں گھٹنوں تک ہاتھ جو ہیں وہ پہنچے نہ پہنچے، پورا قیام جو ہے وہ جو ہاتھ پھیلانے ہیں جب آپ نے قیام میں کھڑے ہونا ہے اور گھٹنوں تک جو ہیں وہ نہ پہنچے، پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، جھک کر وہ نہ کھڑا ہو، بالکل سٹریٹ کھڑا۔ کسی کے بازو لمبے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لیکن جو ڈھیلے ہو کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے گھٹنوں تک جو ہاتھ پہنچ جاتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے فرض وطر فرض ہے، سنت فجر میں قیام فرض ہے، وطر میں بھی قیام فرض ہے، کھڑے ہو کر ان کو پڑھنا ہے، اور فجر کی سنتیں بھی کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، بلا عذر، بغیر کسی عذر کے صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گی تو نہیں ہوگی۔ اگر یہ بیٹھ کر نمازیں پڑھی وطر کی اور فرض کی، کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی قدرت ہو۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، وہ ذہن نشین کیجیے گا، آپ کھڑے ہونے کی نماز پڑھنے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن آپ نے بیٹھ کر نفل پڑھ لیے تو اس کی اجازت ہے، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، جو کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس کو پورا ملتا ہے، یعنی بیٹھ کر پڑھنے والے کو ثواب آدھا ملتا ہے۔ البتہ قیام اس وقت فرض نہ رہے گا کہ انسان کھڑا نہ ہو سکے۔ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بالکل بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے بیماری بڑھتی ہے، کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اس سے کیا اس کی بیماری بڑھ رہی ہے، یا دیر میں اچھا ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی کہ برداشت سے باہر ہے، یا کشتی یا جہاز میں سوار ہے اور وہ چل رہی ہے کہ چکر آنے کا غالب گمان ہے، تو حکم ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو۔ اگر دیوار وغیرہ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو سکتی ہے، اگر چاہے اتنا ہی کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑی ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ اگر وہ صرف اللہ اکبر کہہ سکتی ہے کھڑی ہو کر، وہ کہہ لے، پھر اس کے بعد باقی نماز وہ بیٹھ کر پڑھ لے، یہ جائز ہے۔
آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ذرا بخار آیا یا معمولی سی تکلیف ہوئی یا گھر کے کام کاج کی زیادتی کی وجہ سے تکان ہوگی تو بیٹھ کر نماز شروع کر دی، حالانکہ یہی لوگ مرد ہوں یا عورتیں 10-15 منٹ جو ہے وہ بلکہ زیادہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتی۔ انہیں چاہیے کہ ان مسئلوں سے سبق لیں اور جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں انہیں پھر سے پڑھیں، ان پر فرض باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو گھر کے کام کاج کے تھک گئی بیٹھ کر نماز پڑھ لو، تو اس طریقے سے ان پر کہا گیا ہے کہ دوبارہ نماز کو دہرائیں۔ اب تیسرا فرض کیا ہے، وہ قرات ہے، یعنی قرآن کریم پڑھنا۔ اور قرآن پڑھنے کا مطلب یہ کہ تمام حروف اسی جگہ سے اور اسی طرح ادا کیے جائیں جو ان کے لیے مقرر ہے، جس طرح ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تجوید کے ساتھ ویسے ہی اس کو ادا کریں، تاکہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے اور پہچانا جا سکے، اس کی پہچان ہو، سمجھ آئے۔ جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے، اس سے یہ مقصد ہے کہ کم از کم آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ہونا ضرور ہے کہ خود سن سکے، آہستہ آواز میں جہاں پڑھے وہ خود سن سکے۔ اگر کسی نے اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود بھی نہ سن سکی جو وہ خود پڑھی ہے اور کوئی شور و غل وغیرہ بھی نہیں، تو نماز نہیں ہوگی۔ کہا آہستہ پڑھ رہی ہے لیکن کیا ہے کوئی شور بھی نہیں ہے اور پھر بھی اس کو اپنی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ چھوٹی یا بڑی کسی ایک آیت کا پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے۔ ہاں، امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو کسی نماز میں قرات جائز نہیں ہے، جو مقتدی پیچھے وہ قرات نہیں کریں گے، یہاں تک کہ سورۃ فاتحہ بھی امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سورۃ فاتحہ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے۔ اب چوتھا فرض کیا ہے، وہ ہے رکوع۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں، یہ رکوع کا کم سے کم درجہ ہے۔ عورت کے لیے رکوع میں یہی سنت ہے کہ پیٹھ سیدھی نہ کرے، پیٹھ بالکل بھی سیدھی نہیں کرنی چاہیے، جھک کر اس کو سجدہ کرنا چاہیے کہ وہ چیز وہاں پر اس کے اوپر رکھیں تو وہ ٹھہر جائے، جبکہ مرد کی جو ہے وہ رکھیں اور گر جائے، تو یہ فرق ہے پیٹھ کا جب رکوع کرے۔ جس شخص کی کمر جھک گئی اور حد رکوع کو پہنچ گئے، وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے۔ جس شخص کی کمر جھک گئی ہے یعنی رکوع کی حد تک ہے۔ آگے ہے سجود۔ اس سے پہلے میں آپ کو دوبارہ وہ رکوع کا مسئلہ سمجھا دوں۔ جس شخص کی کمر جھک گئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کمر جھکی، اتنی جھک گئی ہے کہ وہ رکوع تک پہنچ گیا۔ کئی لوگوں کا دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے جو کمر ہے وہ جھک جاتی ہے، وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کر دے، بس اس کا پہلی رکوع ہو چکا ہوا ہے، تو یعنی کہ وہ رکوع کی حالت میں ہی ہے، تو اب وہ صرف اشارہ کر دے، اس کا رکوع ہو جائے گا۔ اب سجود ہے 5واں فرض، یعنی سجدہ کرنا، پیشانی کا زمین پر جمنا سجدہ کی حقیقت ہے، اور اس کے لیے ناک کی ہڈی کا بھی زمین پر لگانا ضروری ہے۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں جما سکتی تو صرف ناک سے سجدہ کرے۔ کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے پیشانی زمین پر نہیں لگتی تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے، ناک کی پوری ہڈی لگنا ضروری ہے، ناک کی نوک نہیں۔ آگے اس کے بعد ہے ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے، تو اگر ایک بار سجدہ کرنا بھول گئی تو نماز زیادتی رہی، سجدہ سہو سے یہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ اگر ایک سجدہ بھول گیا ہے تو پھر اس سے سجدہ سہو سے یہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ کسی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی، قلین یا کمانی دار گدے وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی خوب جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ وہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ اس کی آخری حد ہے، سخت پن محسوس ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سخت جگہ پر جو ہے وہ سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ ریل کے بعض ڈبوں میں اسی قسم کے گدے ہوتے ہیں، اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے، گدے پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسی جگہ سجدہ کیا ہے کہ قدم کی نسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہ ہوا ورنہ ہو گیا۔ اگر جو سجدے کی جو جگہ ہے باقی جگہ سے اونچی ہے تو پھر 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہیں ہوا ورنہ ہو جائے گا۔ قادہ اخیرہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی ورسولہ تک پڑھ لی جائے فرض ہے۔
4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھی، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئی ہیں، کھڑی ہوگی، پھر یاد کر کے کہ 4 ہو چکی، بیٹھ گئی، پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار بیٹھنا مل کر تشہد کی مقدار ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ آگے اس کے بعد پورا قادہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا، یعنی کہ جو ہے وہ سونے میں گزر گیا، تو جاگ اٹھنے کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی قیام، قرات، رکوع، سجود میں اول آخر تک سوتی رہی تو بیداری کے بعد ان کا پھر سے ادا کرنا فرض ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اگرچہ سجدہ سہو کرے، سجدہ سہو سے یہ کمی پوری نہیں ہوگی۔ لوگ اس سے غافل ہیں، خصوصاً جو لوگ ہیں وہ تراویحوں میں، اور گرمیوں کی تراویحوں میں لوگ سو کر تراویحیں گزارتے ہیں۔ اور 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قادہ نہ کیا تو جب تک 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے، سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے، نماز ہو جائے گی۔ اگر 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھی، تیسری کا سجدہ کر لیا یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھی، چوتھی کا سجدہ کر لیا، تو ان سب صورتوں میں فرض نفل ہوں گے۔ لہٰذا اگر چاہے تو مغرب کے علاوہ اور نمازوں میں ایک اور رکعت ملا لے تاکہ جوڑا ہو جائے، کیونکہ جو مغرب کی نمازیں ہیں وہ 3 رکعت ہوتی ہیں، وہ جفت نہیں طاق ہوتی ہیں اور اکیلی رکعت نہ رہے۔ ہاں مغرب میں اور نہ ملائے کہ 4 پوری ہو گئی ہیں، اب وہ 4 پوری ہوگی اور نہیں ملائے گی۔ خروج بسنعہ یعنی قادہ اخیرہ کے بعد قصداً سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہونا، سلام کے علاوہ کوئی اور کام قصداً کرے گی تو نماز کا دہرانا واجب ہوگا۔ بلا ارادہ کوئی ایسا کام پایا گیا جو نماز میں نہیں کیا جا سکتا تو نماز باطل ہوگی، سرے سے پڑھنا فرض رہے گا، نئے سرے سے اس نماز کو پڑھے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کے فرائض کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔